الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 37 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام کے بارے میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اصل موضوع قریش پر اتمام حجت ہے، اور ان کے مختلف مطالبات اور اعتراضات کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں دے رہے ہیں، جن میں سے ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے کوئی حصی معجزہ یا نشانی لے کر آئیے۔ اس آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی کو نازل کرے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی عظیم اکثریت جانتی نہیں۔ یعنی آگے پھر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر نشانیاں آسمان اور زمین میں موجود ہیں، کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور زمین میں کوئی چلنے والا حیوان ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر یہ امتیں ہیں تمہاری طرح کی، تمہاری جیسی۔ جیسے تمہیں ایک امت بنایا ہے، ایک جماعت بنایا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ایسی کتنی ہی جماعتوں کو بنایا جو کہ چوپاؤں کی شکل میں ہیں، پرندوں کی شکل میں ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کم نہیں ہے جو کہ تم دیکھتے ہو؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے بھی، کوئی کسر نہیں چھوڑ کے رکھی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، تو بس اب صرف یہی باقی ہے کہ پھر یہ اپنے ربی کی طرف اب جمع کیے جائیں، یعنی ان کو اب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے، بس یہی چیز اب باقی ہے۔ اگر یہ آسمان اور زمین کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے تو در حقیقت وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو وہ اس کو گمراہ کر دے، یعنی جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے۔ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، تو ذرا ان سے فرما دیجئے کہ ذرا غور تو کرو، دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، یا یہ ہے کہ تم پر کوئی قیامت کی گھڑی آ جائے، أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یعنی اس طرح کی کوئی مصیبت اگر آ جائے، پریشانی آ جائے تو بتاؤ کیا تم اپنے ان بتوں کو پکارو گے، لات منات اور عزا کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اور صرف اسی کو ہی پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور پھر تم اس وقت بھول جاتے ہو جو تم شرک کر رہے ہوتے ہو، یعنی اس وقت تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو اگر وہ چاہتا ہے تو سن لیتا ہے، ٹال دیتا ہے، اور اس وقت واقعی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پھر کسی اور کو نہیں پکارتے۔ تو یہی نشانی کافی ہے تمہارے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر مشکل سے کو دور کرنے والا، اس کو ٹالنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن محض اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم نے اس شرک کو بطور دین اختیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی۔ باسا کہتے ہیں کہ کوئی مالی مصیبت آ جائے، اور ضرّا یعنی کوئی جانی مصیبت آ جائے، ہم نے آزمانے کے لیے ان کو ان مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ فلولا اذا جاءہم باسنا، تو پھر کیوں نہ ہوا جب آئی ان پر ہماری سختی، ہماری یہ تنبیہات، تضرعوا، تو وہ پھر عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو در حقیقت اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ تم عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑاؤ اور سمجھو کہ تم کسی امتحان میں مبتلا کیے گئے ہو۔ لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی تم نے عاجزی اختیار نہیں کی، کیونکہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے
ان کے دل مزید سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو اور زیادہ مزین کر دیا، اور زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں جو آتی ہیں، پریشانی ہے، یہ تو بس زندگی کا حصہ ہے اور یہ تو آتی ہی رہتی ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے حضور لو لگانا، یہ نتیجہ کہاں سے نکل گیا؟ اس طرح سے شیطان ان کے اعمال کو، ان کے کرتوتوں کو اور زیادہ مزین کر دیتا ہے اور زیادہ آراستہ کر کے دکھاتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا وہ جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی یہ تکلیفیں پہنچا کر اور مصیبتیں دے کر جو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عاجزی کی روش اختیار کرو، پھر تم اس کو بھی نظر انداز جب کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر شے کے دروازے. پھر ان پر آسائشیں آئیں، ان کو ہر طرح کی سہولتیں ملنا شروع ہو گئیں. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو گئے جو ان کو دیا گیا تھا. أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور پھر وہ اس وقت مایوس ہو کے رہ گئے. یعنی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اب مایوسیوں کے سوا اب کچھ نہیں رہا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قوم کی پھر جڑ کاٹ دی گئی، ان پر عذاب استیصال آ گیا، ختم کر دی گئی. والحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یعنی زمین ایسے گندے لوگوں سے پاک ہو گئی جو کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا غور کرو، سوچو کہ اگر اللہ سلب کر لے تمہاری سماعت کو بھی اور تمہاری آنکھوں کو بھی، تمہاری بصارت کو بھی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دل پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو کہ اس کو لے کر آئے. انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، تو ذرا دیکھیے کہ کیسے ہم بدل بدل کر اپنی آیاتوں کو بیان کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون، اور پھر اس کے بعد بھی وہ اعراضی پر اڑے ہوئے ہیں، کنی کترا رہے ہیں، بدکھی رہے ہیں، مان کے نہیں دے رہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا تم غور کرو، دیکھو کہ اگر تم پر آ جائے اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک اور یا علی العار آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کس کو ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم قوم کے. یعنی عذاب جو آئے گا تو کیا نیکوکار ہلاک ہوں گے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ کشتی نوح کے ذریعے سے بچا لیتا ہے، اور پھر طوفان باقی تمام لوگوں پر آ جاتا ہے جو کہ منکرین ہوتے ہیں، انکار پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ظالم ہوتے ہیں. تو عذاب تو انہی ظالموں پر آئے گا جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر یہ کہ مبشر بنا کر اور منذر بنا کر. وہ تبشیر کرنے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اور یا پھر وہ انذار کرتے ہیں. جو حق کا اقرار کر لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو جان بوجھ کر انکار پر اڑے رہیں گے ان کے لیے پھر انذار ہے. فمن آمن واصلح، تو جو کوئی بھی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ کوئی غم سے دو چار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں پہنچے گا عذاب بسبب اس فسق جو کہ وہ کرتے رہے ہیں، ان کے اس نافرمانی کے بسبب ان پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچ کر ہی رہے گا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ مجھے یہ دکھائیے، مجھے یہ معجزہ دکھائیے، اللہ کا عذاب لے کر آ جائیے، تو ان سے یہ بات صاف صاف کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تم سے یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں کوئی غیب کا عالم ہوں، میں غیب کا جاننے والا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر وہی جو کہ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، اسی کی میں پیروی کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، میرا سوال تو بس صرف یہ ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں، وہ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ذرا سوچو، غور کرو. افلا تتفکرون، تو پھر تم کیا غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، اور آپ تو انذار کرتے رہیے اس کے ذریعے سے. وانذر به، آپ انہیں انذار کیجئے، انہیں ڈرائیے.
انہیں خبردار کیجیے اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے. یعنی یہ موضوع بھی پہلے بھی آ چکا ہمارے سامنے کہ ہم نے جو آپ پر وحی کی اس لیے کی ہے کہ آپ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کیجیے، خبردار کیجیے. یہی آپ کے دعوت کا مرکز و محور ہونا چاہیے. ومن بلغ، اور جہاں تک یہ بات پہنچے وہ در حقیقت اسی قرآن حکیمی کے ذریعے سے پہنچائی جائے. یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جو انہیں انذار کیجیے تو کس ذریعے سے انذار کیجیے؟ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت کہانی اور قصے اور اس طرح کے کوئی واقعات مت سنائیے جیسا کہ سنائے جاتے ہیں، بلکہ اس قرآن حکیم ہی کے ذریعے سے آپ انذار کیجیے. یہ ہے آپ کی دعوت کا مرکز و محور. یہ قرآن حکیم جو اب آپ کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو بعد کے آنے والوں کے لیے بھی ان کی دعوت کا مرکز و محور در حقیقت کیا ہوگا کہ وہ یہ قرآن حکیم ہی ہوگا. ان کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اب رہتی دنیا تک جو انذار کریں گے تو وہ کس کے ذریعے سے انذار کریں گے؟ اس قرآن حکیمی کے ذریعے سے انذار کریں گے. ان کو کوئی اپنا فلسفہ، کوئی اپنے خیالات، کوئی اپنے نظریات بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وَأَنذِرْ بِهِ، آپ انذار کیجئے اسی کے ذریعے سے الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ جو کہ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے. وہی ہیں جو کہ جن کو یہ انذار فائدہ دے گا. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اس کے سوا نہ تو کوئی حامی ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں، تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اس قرآن حکیم کے ذریعے سے انذار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے، ہمیشہ ہمیش کی مصیبت سے بچ جائیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ ہرگز دور مت کیجیے ان لوگوں کو جو کہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ آپ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے کم حیثیت کے مالک ہیں. یعنی یہ سرداران قریش کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پر جو ایمان لے کر آنے والے ہیں ان میں تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ کمنی کاری قسم کے لوگ ہیں ہمارے، اور وہ معاشرے کے بڑے نیچ طبقے کے لوگ ہیں. وہی ہے جو کہ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں اور آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ پر ایمان لے کر آئے. آپ ذرا ان کو ہم سے دور کیجئے تو پھر ہم آپ کے پاس آنے کے قابل ہوں گے. ہم ان کی موجودگی میں کیا آپ کی مجلس میں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہرگز ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے، وہ کہ جو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ جو کہ اسی کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ طالب ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، اور آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے اس تکبر کے نتیجے میں یہ اگر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں عائد ہوتی. اسی طرح اگر ان کے کہنے پر آپ ان کے حقوق تلف کر رہے ہیں ان غریبوں کے، تو پھر اب یہ بھی اس کے کوئی ذمہ دار بن کر آخرت میں نہیں کھڑے ہوں. یہ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے کہ اچھا یہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے کہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے ان کو دور کیا. تو لہذا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور ہرگز مت کیجیے، خواہ وہ دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے کچھ بھی ہوں. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ انہیں دور کر دیں گے تو پھر تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ کی ابھی یہ رویہ ظلم والا رویہ ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو کے ذریعے سے آزمایا ہے، بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. یہ جو ہم نے دنیا میں مختلف طبقات پیدا کیے ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں، کچھ چھوٹے لوگ ہیں، کچھ بڑے طبقات ہیں اور کچھ چھوٹے طبقات ہیں، اس کا سبب کیا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو آزماتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے اپنے سے چھوٹوں کے معاملے میں. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں، یعنی یہ جو بڑے بڑے سرداران ہیں، متکبر لوگ ہیں، یہ ان غریب لوگوں کے بارے میں پھر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم پر فضیلت عطا کی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ان پر فضیلت عطا کی. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں کہ جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو. یعنی ان کو گریٹ کیجئے اس انداز سے، ان کو ویلکم کیجئے اس انداز سے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے کہ وہ تم پر رحم کا معاملہ کرے گا، کیونکہ تم نے اس مشکل حالات میں بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے کر آئے. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، تو جو کوئی بھی تم میں کوئی برائی عمل کرے گا، جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر اگر غلطی سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی پائے گا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. جو واقعی صدق کے دل سے پھر توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں،
تو جتنا بھی بڑے سے بڑا بھی اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش نمایاں ہو، اور وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی اس طرح سے ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے مجرموں کا کردار اور یہ ہے نیکوکاروں کا کردار۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے صاف صاف کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں، عبادت کروں، میں پکاروں اس کو جس کو کہ تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اس صورت میں تو بے شک میں گمراہ ہو جاؤں گا، بہک جاؤں گا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا اگر میں تمہاری باتوں پر چلنے لگ جاؤں۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، بینہ پر ہوں، ہدایت پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، اس روشن دلیل کو۔ یعنی وہ بینہ اصل میں کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے، میں اس قرآن حکیم کی ہدایت پر ہوں اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس قرآن حکیم کو جھٹلاتے ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور میرے اختیار میں نہیں ہے جس کی کہ تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی تم عذاب کی جلدی اگر مچا رہے ہو تو یہ میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اس کا حکم، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق، وہ حق ہی بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتری ہے جو کہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو لہذا وہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ کب تم پر عذاب نازل کرے۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو تم پر تو وہ عذاب آ کے ہی رہے گا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، ان سے کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا یہ معاملہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ ہے کہ اس طرح کہ تم کو مہلت دے رکھی ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا عذاب لانا تو میں تو پھر عذاب برپا کر کے اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر ہی دیتا۔ یہ معاملہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے ہاتھ میں ہے غیب کی ساری کنجیاں۔ غیب کا علم در حقیقت وہی جانتا ہے، اس نے کسی کو نہیں دیا۔ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کے سوا کوئی بھی اس معاملے کو، یعنی غیب در حقیقت اسی کے پاس ہے، اس کا علم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو کچھ بھی تری میں ہے۔ خشکی اور تری میں، سمندر کی تہ میں بھی اگر کوئی شے ہے تو کیا ہے، اگر ایک کیڑا بھی ہے سمندر کے تہ میں جو چل رہا ہے اس کے علم میں بھی ہے، اس کو بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ درخت سے کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں ہے، یعنی اس کے سب کچھ علم میں ہے، اس کا علم سب چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے کہ جو کہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، یعنی رات کے وقت تم جو سو جاتے ہو تو گویا کہ تمہیں ایک طرح سے موت آ جاتی ہے اور تمہاری وہ روح کو قبض کر لیتا ہے گویا کہ۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم دن میں کرتے ہو، دن میں تمہاری اعمال سے وہ خوب واقف ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اسی دن تم کو اٹھاتا ہے، یعنی جب تم سو جاتے ہو تو تم کو وہی ہے کہ جو کہ بیدار کرتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری مدت کو پوری کر دے، تاکہ تمہاری مقررہ مدت کو وہ پوری کرے۔ یعنی پھر تم کو دنیا میں زندگی عطا کرتا ہے کہ جتنے بھی دن تم کو اس دنیا میں رہنا ہے وہ مدت پوری ہو جائے۔ یہ تم کو اس یاد دہانی کے لیے کرتا ہے کہ جس طرح آج تم سو گئے ہو اسی طرح تم کو ایک اور موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اور جس طرح تم ہر روز صبح اٹھتے ہو اسی طرح پھر اس موت سے تم اٹھو گے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حضور حاضر ہو گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کے سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بتلا دے گا جو بھی تم عمل کرتے رہے ہو، وہ اس سب سے تم کو وہ واقف کر دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے، حاوی ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر بھیجتا ہے اپنے نگران یعنی فرشتے۔ اللہ فرشتے بھیجتا ہے انسانوں کی حفاظت کے لیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، توفته رسلنا، تو پھر ہمارے یہ بھیجے ہوئے جو ہیں، یہ جو فرشتے ہیں وہ اس کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی اس کی روح کو لے لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس معاملے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ان کو یہی کام دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تمہارا وقت پورا ہو جائے تمہارے اس روحانی وجود کو وہ لے کر پھر چلے جائیں، اور یہ جسمانی وجود اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے
اللہ ہی کی طرف، مولاہم الحق، جو کہ ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ اصل مولا تو در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ الا لہ الحکم، سنو فیصلہ کا اختیار تو اسی کے ہاتھ میں ہے، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے ہاتھ میں ہے تمام فیصلے کا اختیار۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب کے معاملے میں بھی بہت تیز ہے، وہ بہت تیز حساب چکا دے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ سرچنگ کوسچن کیا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے دل میں جھانکو اور غور کرو۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو کہ خشکی اور دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے، کون ہے کہ جو کہ تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے؟ یعنی بحر و بر کی جب آفات اور مصائب تم پر آتے ہیں تو اس کو بچانے والا کون ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت تو تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے خفیہ اسی کو ہی پکارتے ہو دل ہی دل میں۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے بچا لے، اس مصیبت سے، یہ آفت جو ہم پر آ گئی ہے، اے رب ہمارے تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو کہ تم کو اس سے بچاتا ہے، اس طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے۔ ومن کل کرب، اور ہر طرح کی کرب سے، ہر طرح کی سختی سے تمہیں بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم اس کے بعد پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو، پھر تم اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے کہ وہ تم پر بھیجے آسمان سے عذاب، تمہارے اوپر سے کوئی عذاب، یعنی تمہارے اوپر سے کوئی عذاب، کوئی آسمان سے بھی کوئی عذاب نازل کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ وَمِن تحت ارجلکم، اور یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب نازل کرے، یعنی سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ زمین سے کوئی عذاب آ گیا۔ او یلبسکم شیعا، یا تم کو فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کر دے، یعنی یہ عذاب کی ایک تیسری قسم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تیسرا قسم کا عذاب بھی تم کو دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم کو گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم کر دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تم میں سے ایک کو دوسرے کے طاقت کا مزہ چکھائے، قوت کا مزہ چکھائے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی ایک تیسری ڈائمنشن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب آسمان سے بھی نازل کر سکتا ہے، کہ کوئی طوفان آ گیا، کوئی بارش آ گئی، جو آسمان سے عذاب آیا تمہارے اوپر سے، تمہارے زمین سے بھی کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے، زمین میں زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اور یہ تیسرا جو عذاب کا کوڑا یوں بھی برس سکتا ہے کہ تم کو گروہ در گروہ تقسیم کر دے، فرقوں میں تمہیں تقسیم کر دے، اور پھر آپس میں لڑا دے، اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو کہ اس مسلمان قوم پر آتا بھی رہا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو ذرا دیکھو، غور کرو کہ ہم کس طرح آیات کو بیان کرتے ہیں، اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھے بات کو، غور کریں کہ یہ جو تم گروہ در گروہ بھی بٹ جاتے ہو، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ تم نے فرقہ واریت اختیار کر رکھی ہے، فرقوں میں بٹ جاتے ہو اور ایک دوسرے سے لڑتے ہو، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں چکھاتا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے تو در حقیقت اس کو جھٹلا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، در حال ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اب تم پر کوئی دروغہ نہیں ہوں، یعنی میرا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، میں کوئی تم پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم جلد جان لوگے، یعنی اس کے باوجود بھی تم عذاب کو مانگتے ہو تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں مین میخ نکال رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے دین کا، اللہ کے شاعر کا، اللہ کی آیات کا، اس کے بارے میں وہ سیریس نہیں ہے اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو پھر آپ ان سے اعراض کر لیجئے، کنارہ کشی اختیار کی لیجئے۔ خطاب تو واحد کے سیغے میں ہے، لیکن مخاطبین وہ سب لوگ ہیں جو کہ دین کی دعوت کو اپنا کام بنانا چاہتے ہیں اور دین کی بات دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر لوگ سیریس نہیں ہے، نکتہ چینی کر رہے ہیں اور ہر حال میں مین میخی نکالنے پر اڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو بات پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے اعراض کیجئے۔ حتی یغوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد آپ ہرگز مت بیٹھیے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں اور ان کے درمیان بیٹھے رہیں، لیکن جیسے یہ بات یاد آ جائے تو پھر یہ ہے کہ ہرگز ان کے درمیان مت بیٹھیے۔ مع القوم الظالمین، ان ظالم قوموں کے ساتھ، ان ظالم قوموں کے پاس
آپ ہرگز ایسی صورت میں مت بیٹھیے جب وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی آپ پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں ان کو سیدھے راستے پر لے کے آئیں، ان کے حساب میں سے آپ کا کچھ نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں تقوی کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے ان پر، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، بلکہ ہے صرف نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچا دینا، نصیحت کر دینا، یاد دہانی کرا دینا ہے، زبردستی بدل دینا یہ آپ کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، یہ ذکر اور یاد دہانی کیوں ہے؟ تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے، اگر وہ اس اللہ کے قانون پر پورے اترتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سرفراز فرما دے گا۔ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کرنا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، یعنی جو دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہیں تو اصل میں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب دین کی بات کی جاتی ہے، ان سے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، کیسے؟ اس کے ذریعے سے، یعنی اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے آپ ان کی یاد دہانی کراتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، یہ ہے آپ کی ذمہ داری۔ وَتُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کوئی شخص اپنے کیے کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا حمایتی ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر بدلے میں وہ تمام کے تمام معاوضہ بھی دے، لا یؤخذ منہا، تو اس سے یہ بدلہ بھی نہ لیا جائے، یعنی ایسی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی مدد کرنے والا ہے اور کوئی سفارش کرنے والا ہے اس وقت، اور اگر سب کے سب بدلے میں بھی دے دیا جائے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں کہیں وہ شخص پکڑا نہ جائے، تو اس وجہ سے آپ تو بس انذار اس قرآن حکیم کے ذریعے سے کرتے رہیے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہوگا پینے کے لیے گرم پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کفر کے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جو کہ نہ ہمیں کوئی نفع دے اور نہ ہمیں کوئی ضرر پہنچائے، یعنی ہمیں ایسی ہستی کو پکاروں جو کہ نہ تو نقصان پہنچانے پر قادر ہے نہ کوئی نفع دینے پر قادر ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اس طرح سے کیا پھر ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں، الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی ہم ایسے لوگوں کو پکاریں گے تو در حقیقت ہم ہدایت سے پھر گئے۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو پھر ہم الٹے پاؤں پھر جائیں۔ کالذی استہوتہ الشیطان، اس شخص کے مانند کہ جسے شیطان نے بھلا دیا ہو، فی الارض حیران، اس صحرائی سرزمین میں، بیابان میں، اور وہ وہاں پر حیران ہو، وہاں پر وہ حیران اور سرگشتہ ہو۔ لہو اصحاب، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں، یدعونہ الی الہدی، وہ اس کو پکار رہے ہو ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ آ جاؤ ہدایت کی جانب۔ یعنی یہاں پر ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے انہی لوگوں کی جو کہ مخالفین اسلام ہیں، جو کہ یہاں پہ زیر بحث ہیں، ان کے سامنے تمثیل کے طور پر یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ جیسے کہ تم صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کے مانند ہو، اور یہ شیاطین یعنی یہ جو گمراہ لیڈر ہیں جن کی مت ماری گئی ہے، جو کہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ تمہیں پکار رہے ہیں، تم کو بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ یعنی ان گمراہ لیڈروں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے تعبیر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایت یافتہ ساتھی تمہارے ایسے ہیں کہ جو کہ تمہیں اصل سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ائتنا، ہمارے پاس آ جاؤ، یہ ہدایت حاصل کر لو۔ تو تم ان لیڈروں کی ہرگز پیروی مت کرو جو کہ در حقیقت شیاطین ہیں، تم ان لوگوں کی پیروی کرو جو ہدایت کی طرف تم کو بلا رہے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے جو کہ اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہان والوں کے رب کی فرما برداری اختیار کر لوں، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ تعالیٰ جس کی طرف تم سب کے سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی یہ عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا اس نے اس پوری کی پوری کائنات کو، یہ بالکل برحق پیدا کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ آخرت کو بھی برپا کرے گا، اور اس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گا، یعنی وہ کہے گا کہ حشر برپا ہو اور وہ ہو جائے گا۔
جس طرح اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آخرت کو بھی برپا کرے، حشر کو بھی برپا کرے۔ قولہ الحق، اسی کی بات ہے سچ، اسی کی بات ہے حق۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، وہ جو قیامت کا دن ہے۔ در حقیقت اس دن اصل بادشاہی اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔